اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہفتہ وار درس جمعہ میں قرآن مجید کے شعوری مطالعہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی اس آیت پر کچھ بات چیت کریں گے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے فہم قرآن میں دو بنیادی جو رکاوٹیں تھیں یا فہم قرآن کی دو بنیادی جو کلید تھیں، چابیاں تھیں، ان پر ہم نے بات کی تھی۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ قرآن جو آغاز کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور حکم دیتا ہے کہ ہر کام بھی اور ہر صورت بھی سوائے سورہ توبہ کے ہر صورت کا آغاز بھی اسی جملہ سے، اسی سینٹنس سے ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر غیر جانبداری کے ساتھ عقلی انداز میں شعوری طور پہ دیکھا جائے تو اس کی افادیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ مفہوم ہے جو ہم تھوڑے الفاظ بدل کے ہر کام کے آغاز سے پہلے کہتے ہیں، اور یہ غیر معمولی تکرار ہے، بار بار کی تکرار ہے۔ پورے قرآن میں 114 دفعہ کم و بیش ہم اس کی تکرار کرتے ہیں۔ اس کا تصور کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے؟ دیکھیے، آدمی جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی بھروسہ پر شروع کرتا ہے۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے۔ آپ گاڑی پر بیٹھتے ہیں، بائک پر بیٹھتے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کہیں پہنچتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، کچھ لکھنا شروع کرتے ہیں، تو آپ جو بھی کام آپ سوچ لیجئے، ہر کام کرتے ہیں، اس میں آپ کچھ نہ کچھ عوامل پر، کچھ نہ کچھ چیزوں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا قلم اٹھایا تو پہلا انحصار آپ کا آپ کے ہاتھ پر ہے، ہاتھ پکڑے گا تو قلم اٹھے گا۔ دوسرا انحصار آپ کا آپ کے ذہن پر ہے، ذہن رہنمائی کرے گا تو قلم لکھے گا نا کہ لکھنا کیا ہے۔ آپ چلتے ہیں، پہلا انحصار آپ کا آپ کے قدموں پر ہے، دوسرا انحصار آپ کا آپ کے پورے اعصابی نظام پر ہے کہ وہ آپ کو توازن کے ساتھ چلائے، آپ گر نہ جائیں۔ آپ سواری کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ سفر پہ نکلتے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، موبائل ہے، کہیں خدا نخواستہ رک گئے تو کال کرنے کے لیے ہے، پیسے جیب میں ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا تو یہ وہ عوامل ہیں جن پر انحصار کر کے ہم اپنے کام کو جاری کرتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے اور بڑی ٹھیک اپروچ ہے۔ بسم اللہ یہ تبدیلی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کام شروع کرو ان چیزوں پر انحصار تو کرنا ہی کرنا ہے، مادی چیزوں پر، لیکن مطلق ان چیزوں پر انحصار کر کے کام کا آغاز کرنا یہ مومنانہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ غور کرو کہ یہ چیزیں بھی تو کسی نے عطا کی ہیں۔ یعنی اگر پیسہ رستے میں کسی مشکل میں کام آ سکتا ہے، موبائل فون پر آپ کال کر کے کسی بندے سے ہیلپ لے سکتے ہیں، تو یہ موبائل فون، وہ بندہ جس سے ہیلپ لینی ہے، وہ ہاتھ جس سے قلم پکڑا ہے، وہ ذہن جس سے سوچ کے لکھیں گے، یہ سب بھی تو کسی کی پیدا کرنا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ تو ٹھیک ہے، بندوں سے عالم اسباب میں مدد لیں، لیکن کیا ہی بہتر ہے کہ مدد میں سب سے بڑی مدد اس کی شامل رکھیں جو پھر ان سب کا خالق ہے اور سب کی مدد کرنے والا۔ بس یہ تصور ہے جس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کام شروع کرنے کے مومنانہ طریقے ہیں کہ جو بندہ تمام باقی لوازمات پر انحصار کرتے ہوئے، استعمال تو ہوں گے باقی لوازمات، مگر جو انحصار ہے، توکل ہے، وہ دوسروں پر نہیں کرنا، وہ صرف اللہ پر کرنا ہے۔ جب آپ یہ ذہن، باطن، دل و دماغ میں یہ تصور جان گزی کر لیں گے تو پھر بسم اللہ کی حقیقی معنویت سامنے آئے گی۔ مثلا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی کام کا علم ہوئے بغیر، اس کا طریقہ کار جانے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، اور علم جس سے آپ اس کام کے طریقے کو سمجھے ہیں وہ آپ کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطائی علم ہے۔ کسی کے پاس ذاتی علم کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔
جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو گویا آپ کے پاس ایک علم ہے نا، جس سے آپ ایک کام پرفارم کرنے لگے اور اس پر آپ انحصار کر رہے ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ میں کئی دفعہ یہ کام کر چکا ہوں، میں کئی دفعہ گاڑی ڈرائیو کامیابی سے کر چکا ہوں۔ وہ ایک آپ کے پاس علم ہے، ایکسپیرینس ہے، لیکن وہ علم کیا ہے؟ آپ کا ذاتی ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ تو کیا ہی اس علم پر انحصار کے ساتھ ساتھ اگر اس سے پہلے اس صاحب علم جس نے عطا کیا اس پر انحصار ہو جائے تو یہ بسم اللہ کا تقاضا ہے۔ قدرت الہی، کوئی کام آپ طاقت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آپ نے گاڑی چلانی ہے تو ایک توانائی چاہیے، آپ نے لکھنا ہے تو ایک توانائی چاہیے، آپ نے بولنا ہے تو ایک توانائی چاہیے۔ تو پھر یہ سب توانائیاں کیا آپ کی ذاتی ہیں، آپ لے کر آئیں اور ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی؟ نہیں، یہ عطائی ہیں، اس نے دی ہیں، جو جب چاہے گا واپس سلب کر لے گا۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ جب اس طاقت کے ساتھ کام کیا جائے تو پھر پہلے توجہ اور انحصار طاقت کی بجائے اس صاحب طاقت پر رکھ دیا جائے بس۔ اس کے بعد ہر کام میں آپ کو ایک حکمت چاہیے، وزڈم چاہیے، اس کو پورا کرنے کا طریقہ کار اپنانے کے لیے۔ تو آپ کیا حکمت اور وزڈم کے باب ہیں؟ آپ کو کہیں سے ودیت ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ کی عطا ہے، ذاتی نہیں ہے کسی۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ اگر ہم اس حکمت اور اس وزڈم پر انحصار کر کے اپنا کام کر رہے ہیں تو اس صاحب حکمت اور وزڈم عطا کرنے والے پر اس سے زیادہ انحصار کر دیا جائے تو کیا خوب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے، یعنی اب اس پوری بات کو جب سمجھیں تو سمجھنے کا خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ آپ نے انحصار کرنا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرتے ہوئے آپ نے لا محالہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پر انحصار کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شعوری اور عقلی تقاضا یہ ہے کہ آپ جب ساری چیزوں پر انحصار کر ہی رہی ہیں، وہ تو کر ہی رہے ہیں مادی چیزوں پر جن کے ذریعے کام کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان سب سے پہلے اس پر انحصار کریں جو اس قابل ہے کہ اس پر انحصار کیا جائے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کا تقاضا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں نا، ہر کام میں ہمارا کوئی نہ کوئی عزو اور کوئی نہ کوئی عزو کی کوئی نہ کوئی ملکہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کوئی کام دیکھ کے کر رہے ہیں، پڑھ رہی ہیں، ڈرائیو کر رہی ہیں، تو دیکھنے میں آپ کی آنکھ استعمال ہو رہی ہے۔ کیا آنکھ کی آپ نے قیمت دے کے کہیں سے لی ہے؟ نہیں لی۔ پھر سماعت کے لیے آپ کے کان استعمال ہو رہے ہیں، کیا کان کی آپ نے انسٹالمنٹ پہ لیا، کسی سے قسطیں دے کے لیا؟ نہیں، یہ محض عطا ہے، الہی ہے۔ پھر آپ کی زبان آپ کی بات کے لیے، آپ کے ابلاغ کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، کیا یہ زبان آپ نے کسی سے خرید کے اپنے اندر ڈالی ہے؟ نہیں، یہ محض عطا ہے۔ پھر ہر کام میں آپ کا ایک دماغ سائیکولوجیکل اور مینٹل پروسیس ہو رہا ہے، چیزیں پروسیس ہوتی ہیں، پھر نتائج نکلتے ہیں۔ تو کیا آپ نے یہ دماغ کہیں سے خریدا ہے اور اندر ڈالا ہے؟ نہیں، یہ محض عطا الہی ہے۔ آپ غور کرتے جائیں، 101 نہیں 1,00,000 چیز آپ نکل دیں گے جو محض عطا الہی ہے۔ اور جب ہم ان چھوٹی چھوٹی مادی چیزوں پر انحصار کر کے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ مجھے پتہ ہے، میری جیب میں پیسے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا تو میں پھنسا ہوا تو نکل جاؤں گا، میرا فلاں ریفرنس ہے، ان سب کو اقبال کہتا ہے بہتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ یہ وہم و گمان کے بت ہیں، ان کو بھی توڑنا پڑتا ہے، اور یہی بسم اللہ کا تقاضا ہے کہ یہ چیزیں استعمال میں لاؤ، یہ سنت ہے، مگر حقیقی انحصار اور حقیقی توکل صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو، اور وہی اس قابل ہے۔ اور یہ سنت ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور انحصار کسی اور پر نہیں تھا، کسی انسان پر نہیں تھا، صرف اللہ پر تھا۔ اللہ کے نبی آتے ہی اس لیے تھے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دے دے، بس۔ نبی رکاوٹ نہیں ہوتا، بندے رکاوٹ ہوتے ہیں۔ نبی کا تو منصب ہی یہ ہے کہ وہ آتا ہے، جو بندوں کی غلامی میں پھنسے ہوئے تھے وہاں سے نکالتا ہے اور اللہ کی غلامی میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ان جذبات کے ساتھ آپ بات کریں گے تو پھر اس کے اثرات اور ہوں گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کہ جو شخص، تفسیر مظہری بہت سارے محدثین نے اس کی تخریج، مفسرین نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، یہ فرمایا ہر وہ کام جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ ناقص رہتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ اچھا، اب یعنی ہر ناقص رہتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد محض بسم اللہ نہیں پڑھی تو کام ناقص ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ جو تصورات ذہن میں آنے تھے، جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ نہیں ذہن میں آئے، یعنی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی جادوئی کلمہ ہے، کہ یہ کوئی آپ پڑھیں گے تو جادو ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کلمہ طیبہ بھی کوئی جادوئی کلمہ ہے، ہم پڑھیں گے تو ایک جملہ پڑھنے سے ہم نجس سے پاک ہو جائیں گے،
ہم جہنمی سے جنتی ہو جائیں گے، ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، یہ سب نادانی کی باتیں ہیں۔ یہ جملے جو ہم ادا کرتے ہیں، پھر یہ جملے جو ہم ادا کرتے ہیں یہ اللہ سے عہد و پیمان ہے، پھر یہ ہم سے تقاضے کرتے ہیں، پھر ہم نے خود کو ان تقاضوں سے متعلق ڈھالنا ہوتا ہے، پھر اس کے نتائج بری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا کہ میں اپنا وعدہ صرف ان لوگوں سے پورا کرتا ہوں، بخشش کا، مغفرت کا، جنت کا، جو میرے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو میرے ساتھ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں ان سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں، قرآن مجید میں۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جب ہم نے اعلان کر دیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، اور ہمارے تو 101 معبود ہیں، تو کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، اور میں اپنے آپ کو تیرے آگے جھکاتا ہوں، تو کیا ہم نے جھکانے کے اور کسی اور کو معبود نہ ماننے کے جملہ تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہے؟ نہیں کیا۔ یہی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کوئی ایسے جادوئی جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ اصول حرکت ہے۔ بسم اللہ آپ نے خود سے حرکت کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عقلی اور شعوری مطالعہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ میں نے ایک کام خود شروع کیا ہے اپنی کوشش سے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو اپنی مدد کے ساتھ اس میں شامل ہو جا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ اصول حرکت ہے۔ یہ آپ کو پہلا تو یہ پیغام دیتا ہے کہ کچھ کرو، بیٹھے نہ رہو محض دعائیں اور محض تقدیروں پہ نہ رہو، کچھ کرو۔ اور جب کرو گے تو پھر کرو گے کیسے؟ سب سے پہلے خود حرکت میں آؤ گے، چونکہ تم کو عقل اور شعور دے کر بھیجا گیا، تم جانور نہیں ہو کہ جن کو باندھ دیا گیا ہو، تم خود کوشش کرو گے، حرکت میں آؤ گے۔ ہاں جب تم ایک کام کا خود سے آغاز کرو گے تو پھر اس کام کی مدد اور نصرت اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اپنے اوپر، اپنے وسائل پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے تعلقات پر انحصار نہ کرو، وہ شرک خفی ہو جائے گا، بلکہ ان سب کو صرف استعمال کرو اور ذہن میں یہ رکھو کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ کام ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو نہیں ہو سکتا۔ یعنی انحصار یہ ہو کہ وہ سب ذرائع وسائل استعمال ہو رہی ہیں، لیکن قطعیت ان ذرائع اور وسائل کو حاصل نہیں ہے، بلکہ قطعیت اللہ کی رضا کو حاصل اور اس پر توکل کو حاصل۔ حدیث پاک بہت ساری حدیث ان کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کوئی کام، اللہ تعالیٰ تم سے کوئی چیز روکنا چاہے اور پوری دنیا، بعض روایات میں پوری دنیا کے تمام انسان، تمام چرند اور تمام پرند بھی مل جائیں تمہیں وہ چیز دینے میں، اور اللہ کی رضا وہ دینا نہیں ہے، تو تمہیں وہ نہیں دلوا سکتے۔ اور اگر پوری دنیا کے انسان، ہم تو چند ایک مطلب ماتحت افسران اور ان کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر دیں گے اور اصل چیز پر فوکس نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر تم سے ایک چیز روکنا چاہیں، اور اگر چرند پرند بھی ان کے موافق ہو جائیں، وہ بھی روکنا چاہیں، اور اللہ دینا چاہے تو اللہ اس کے دینے کا سبب پیدا فرما دے گا، وہ یہ نہیں روک سکتے۔ یہ ہے توکل کا حقیقی تصور، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حقیقی معنویت۔ یعنی جب آپ بسم اللہ پڑھ رہی ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اب میں یہ محض ایک جملہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی اور جو منبع ہے طاقتوں کا، جس نے ساری طاقتیں جس کے پاس ہیں اسی نے دی ہیں، میں براہ راست اس کو اپنے اس کام میں مدد و نصرت کے لیے شامل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے اس کا مفہوم بسم اللہ پڑھنے کا، اور یہ اصول حرکت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اگلا جو اس کے اندر پہلو آتا ہے بسم اللہ کے اندر، وہ بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ آغاز کے ساتھ، کام کے آغاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اضافہ شامل کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں رحمت کی مختلف مظاہر ہیں۔ اب بڑی غیر معمولی بات ہے، آپ دیکھیں کیسی لاجیکل بات ہے کہ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ رحمت ہوتی ہے۔ اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو وجود قائم بھی نہیں ہو سکتا اور وجود باقی بھی نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تخلیق ہوتے ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اور پھر جب تک تم زندہ رہتے ہو پھر یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ۔ اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور وہ رحمت جو اللہ کی کل رحمت ہے وہ ہے کون؟ وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دونوں کو جوڑ کے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اب ان دونوں کو جوڑ کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امور کی تکمیل بغیر رحمت کے تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی امر اللہ کی رحمت کے شامل حال ہوئے بغیر کوئی کام مکمل اور ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی یہ تصور بھی کرے تو وہ غلط ہے۔ ہاں اس دنیا میں غلط فہمی انسان اس لیے آتا ہے چونکہ اس دنیا میں اللہ نے نظم اور اس کائنات کے اندر ایک ایسا ڈسپلن اور نظم بنا دیا ہے کہ چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
اس کے باوجود استثناء اس کے ہاتھ میں، اس کے باوجود۔ تو رحمت کے بغیر چیزیں مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور بسم اللہ کا یہ پیغام ہے کہ آغاز تو اللہ پر توکل سے کرو۔ پھر اللہ پر توکل کیا ہے؟ وہ توکل جو تم اللہ پر انحصار کرو گے اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے یوں ڈال دو گے جیسے مردے کو نہلانے والے کے ہاتھ میں ڈال دیا جاتا ہے، یوں ڈال دو گے اللہ کے آگے، تو پھر اس پر نتیجے میں تم نے اپنے آپ کو یوں ڈال دیا، اللہ اس کے نتیجے میں تم پر اپنی رحمت بھیجے گا۔ اور جو اللہ رحمت بھیجے گا وہ رحمت کیا ہے؟ وہ قرآن نے کہہ دیا وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی بندوں پر جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل بھی ہے اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب کاموں کے حوالے سے جو ہم موضوع بیان کر رہے ہیں، کام امور کو نپٹانے کے حوالے سے اس رحمت کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس رحمت کا مفہوم یہ ہوگا کہ پھر جب تم اللہ پر توکل کر رہے ہو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے سارے امور اللہ کے سپرد کر رہے ہو، تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ اور رحمت چونکہ رحمت للعالمین تو رسول اللہ ہے، تو پھر قرآن نے یہاں پر چھپا ہوا یہ پیغام دے دیا کہ اب جو کام کر رہے ہو اور جس میں اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہو اور بسم اللہ کہہ کے اس کو شامل کر رہے ہو، اب یہ کام اس طریقے سے کرو جو رحمت للعالمین کا طریقہ ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کا اگلا تقاضا، یعنی اس کے اندر توکل بھی ہے، اس کے اندر مدد کے لیے پکارنا بھی ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیل نمونہ بھی ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آئیڈیل نمونہ بھی ہے۔ اور پھر یہ ایک اپنا سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں گرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی ماورائی قوت اور مقتدر طاقت کے ساتھ اس کا تعلق جڑے تاکہ اس کی مشکل آسان ہو، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں بسم اللہ کے اس شعوری اور عقلی مطالعے کو ختم کرتے ہیں امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے، جو انہوں نے رسالہ قشیریہ میں بیان فرمایا۔ امام قشیری انسان کی تخلیق کے بعد کا ایک منظر بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے، غالباً یہ حکایت ہوگی واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اللہ کی انسان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ انسان میں یہ چاہتا ہوں کہ تو جب تخلیق فرما دی تو میرے دروازے پہ بیٹھ اور اپنا رخ میری طرف رکھ، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے اور دنیا میں محو ہو جائے کہ میرے دروازے سے اٹھ کے کہیں دور چلا جائے تو ٹھیک ہے، جہاں بھی دور جائے لیکن اپنا چہرہ رخ میری طرف رکھنا۔ پھر اگر ایسا بھی موقع ہو تو اتنا محو ہو جائے دنیا میں کہ تیرا رخ بھی پھر جائے، خود بھی اٹھ کے چلا جائے، تو پھر کم از کم اپنا دھیان میری طرف رکھنا۔ اور اگر پھر ایسا ہو کہ تو دھیان بھی نہ رکھ سکے، رخ بھی نہ رکھ سکے، خود بھی میرے در پہ اور میری دہلیز پہ نہ بیٹھ سکے، تو پھر جب کبھی مشکل میں پڑے تو مجھے پکارنا۔ جب تو مجھے پکار کے میری دہلیز پر واپس آئے گا مجھے اپنا منتظر پائے گا، گویا کہ میں سراپا انتظار بن کے اپنے بندے کے لیے بیٹھا ہوں گا کہ وہ مجھے پکارے۔ یہ ہے بسم اللہ کا مفہوم کہ آپ جتنی بھی غفلتوں کے بعد انسان ہیں، ہم بطور انسان جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت اسی قوت اور اسی شدت سے پھر ہمارے شامل حال ہو جاتی۔ وہ انسان کی نفسیات کا مالک نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب مشکل پڑ گئی ہے ہن مینوں یاد آ گیا، نہیں، وہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے کہ چلو مشکل میں ہی مجھے یاد کیا تو ہے نا۔ تو لہٰذا بسم اللہ کا اب جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کا آغاز جہاں ہم اپنے وسائل، اپنے تعلقات اور اپنی صلاحیتوں پر انحصار کر کے کرتے ہیں، ان کو انحصار کی بجائے ان کو استعمال کریں اور انحصار اور توکل کاملاً اللہ کی ذات پر کریں، کیونکہ یہ وسائل، یہ مال، یہ اسباب، یہ روابط، یہ تعلقات جن پر ہم انحصار کرتے ہیں، ان پر بھی غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کی عطا کرتا ہے۔ وہ صلاحیتیں جن کو استعمال کر کے ہم کوئی کام کرتے ہیں، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ہاتھ سے لکھ کر، یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ یعنی کسی کا کچھ ہے ہی نہیں اس کائنات میں، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور یہی بسم اللہ کا مفہوم ہے کہ مولا چونکہ ہر شے ہے ہی تیری اور تیرے ہی در سے سب لیتے ہیں، تو میں بھی اپنے اس کام میں تجھے اپنے مدد و نصرت کے لیے اپنے اس عمل میں جس کو میں نے خود سے آغاز کیا ہے تجھے شامل کرتا ہوں، لہٰذا میری مدد اور نصرت کو آ اور اس کام کو کامل فرما۔